بالقليل من القليل تبلوا بالقليل من القليل. جب اللہ نے آپ کو مال جیسی دولت سے نوازا ہوا ہے، یہ اس کا فضل ہے جو اس نے آپ کے اوپر کیا ہوا ہے. اگر اس نے آپ کو مالدار بنایا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے، اس میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ کی کوشش کرنے سے آپ کے پاس مال آ گیا ہے، بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ جو مال اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے. اور پھر آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کو دے دیا ہے تو آپ جو دل چاہے وہ کریں، بلکہ اللہ پاک نے اس کو کیسے لگانا ہے یہ بھی بتایا ہے. تو اس لیے جو مال اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے اس میں سے لوگوں کو دینا بھی سیکھیں، اس کو صرف اپنے پاس جمع کر کے نہ رکھیں بلکہ اس میں سے لگانا بھی سیکھیں. کیونکہ جو شخص ایسا کرتا ہے، ایک تو سب سے بڑی بات کہ اس کا دل تنگ کر دیا جاتا ہے، اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، وہ بخیل بن جاتا ہے. جبکہ حدیث میں آیا ہے کہ مومن کے اندر سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن وہ بخیل نہیں ہو سکتا. تو جب وہ مال جمع کرنے لگ جائے گا تو اس کا دل جو ہے وہ تنگ ہونا شروع ہو جائے گا اور وہ پھر اسی کو جمع کرتا رہے گا، گنتا رہے گا، گن کے بس اس کی زندگی اسی میں گزر جائے گی. تو اس لیے لوگوں کو دینا سیکھیں، انفاق فی سبیل اللہ جو ہے اس کو کرنا سیکھیں. جو قرآن ہے اس کے اندر ایک جگہ پر اللہ پاک نے 3 صفات کو اکٹھا کیا اور کہا ہے کہ ہر جو شخص جس کے اندر یہ صفات ہیں وہ ہلاکت میں ہے، یعنی وہ ہلاک کر دیا جائے گا، تباہی ہے اس بندے کے لیے جس کے اندر یہ 3 صفات ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں. اور پھر وہ کیا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یہ ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے. ہمزہ یہ جو ہے یہ پہلی صفت ہے، وہ کون سے بندے ہیں جو تانا زنی کرتے ہیں، جو تانے دیتے ہیں. لمزہ کیا ہے کہ لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں. اور تیسری کیا ہے کہ الذی جمع مالا وعددہ، اور ایسا شخص جو مال کو جمع کر کے رکھتا ہے، وعددہ، اور اس کو وہ گنتا رہتا ہے. اب یہ 3 صفات یہاں پر اکٹھی ہیں اور یہ 3 صفات کہا گیا ہے کہ جس کے اندر ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے. اور پھر آگے اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، یحسب ان مالہ اخلدہ، کہ وہ گمان یہ کرتا ہے کہ مال اکٹھا کر کے رکھتا جا رہا ہے، اس کو جمع کر رہا ہے، اس کو گنتا جا رہا ہے، اور وہ یہ گمان کر رہا ہے کہ یہ بھی اللہ پاک پھر اس کی ایک نیچر بتا رہے ہیں کہ وہ اسی لیے کرتا ہے نا کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمیشہ یہ مال اس کے پاس ہی رہنا ہے. اگر تو اس کے دل میں یہ ہو کہ یہ مال یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک اللہ کا فضل ہے اور آپ اس کو اس کے مطابق اگر لگائیں گے تو ایک تو آپ کا دل کے اندر خوشی ہوگی اور لوگوں کو دیں گے تو آپ کا جو دل ہے وہ کھلے گا. لیکن اگر آپ ایسا نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آخرت کو بالکل بھول چکے ہیں. آپ کے اندر آخرت جو ہے کہ مر جانا ہے، مال تو ادھر ہی چھوڑ کر چلا جانا ہے جو آپ جمع کر رہے ہیں اور گن کے اسی کے اندر ٹائم گزار رہے ہیں اپنا. تو پھر اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں کہ یحسب ان مالہ اخلدہ، کہ وہ تو یہ گمان کر رہا ہے کہ اس نے اس مال نے ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا ہے. لیکن ساتھ ہی اللہ پاک اس چیز کی خبر دے رہے ہیں، کلا، ہرگز نہیں، کلا لینبذن فی الحطمہ، کہ نہیں ہرگز نہیں، بلکہ وہ تو ایسی جگہ پر پھینک دیا جائے گا جو اس کو چکنا چور کر دے گی. یعنی جہنم کی بات ہو رہی ہے کہ اس نے اس کو بالکل چکنا چور کر دینا ہے اس انسان کو. وما ادراک ما الحطمہ، اور پھر اللہ پاک کہہ رہے ہیں تم کیا جانو کہ وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ کیا ہے. حالانکہ دیکھیں اللہ پاک بتا رہے ہیں نا کہ وہ جہنم ہے اور وہ، لیکن پھر اللہ پاک کہہ رہے ہیں تم پھر اس چیز کو بھی جانتے ہی نہیں ہو. لیکن اب نہیں جانتے تو خبر تو اللہ دے رہا ہے نا. ساتھ ہی اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں، نار اللہ الموقدہ، اب خبر دے رہے ہیں، وہ اللہ پاک بتا رہے ہیں، اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں تاکہ یہ چیز ہمارے پاس نہ رہ جائے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اللہ پاک کہہ رہے ہیں نار اللہ الموقدہ، کہ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، جو اللہ نے بھڑکائی ہوئی ہے نا ایسے لوگوں کے لیے، وہ والی آگ ہے وہ. التی، اب اس آگ کی جو ہے نا وہ بتائی جا رہی ہے، وہ کیا صفت بتائی جا رہی ہے، التی تطلع علی الافئدہ، کہ وہ آگ ایسی ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی. انہا علیہم مؤصدہ، اور وہ ان پر ڈھانک کر، یعنی ان کو ڈھانپ دیا جائے گا اس کے اندر، اور اس کے اندر ان کو بند کر دیا جائے گا. فی عمد ممددہ، اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے. اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ اس کے اندر اللہ پاک نے ہر چیز جو ہے وہ واضح کر دی. اب اگر یہاں پر بھی کسی انسان کو سمجھ نہ آئے تو یہ تو پھر اب اس کے اوپر ہے نا کہ یہ تو پھر عذاب اب اس کے لیے ہے. لیکن اللہ پاک نے تو بتا دیا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو ہر وقت اپنے مال کو جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں تو اور اس کو جمع کر کے اور پھر اس کو گنتے رہتے ہیں بیٹھ کے. تو ظاہری بات ہے جو جمع کرے گا وہ اسی میں پھر اپنا ٹائم لگا دے گا.
تو اس لیے اللہ کے راستے میں دینا سیکھیں، بخیل نہ بنیں، اللہ کے راستے میں دیں، اپنے اوپر خرچ کریں، اپنے اہل و عیال کے اوپر دل کھول کے خرچ کریں۔